بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ بیٹے کی بشارت کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے، کچھ دن گزرنے کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے، جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کو اثرات کی جانب چلی گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت الرحم کہلائی۔ جب درد شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ بیدہ کر دیا تھا۔ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بولی بصری ہو جاتی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اسی لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی، جبکہ ان کی صداقت کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک پارسا زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کی یہ تصور ہی بڑا روح فزا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکارہ سمجھیں گے۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام ان اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دیا، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تمہارا رب تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کی دیکھ بھال کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شرعیت میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان اور تسلی ہو گئی، اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابی عباس سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس چلی گئی۔ لوگ نومولود بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکارہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنیں تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور روزے کا پابند بنایا ہے، جب تک میں زندہ ہوں۔ مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔
اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ ان دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔